میرے دوستو کیسی زندگی گزارے کہ ایمان والی زندگی گزارے، اطاعت والی زندگی گزارے. یہ ایمان اور اطاعت تو اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کی زندگی گزارے. کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف کا معاملہ کریں گے. ہاں، اپنی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے کہ اپنی زندگی تقوی پر گزاریں گے. ہاں، اس لیے کہ ہر انسان کے وجود میں اللہ نے تقوی رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہر انسان کی ضمیر میں، ہر انسان کے دل میں، اس کے حیات میں دو طاقتیں رکھی ہیں. ایک طاقت نافرمانی کرنے کی بھی ہے اور ایک طاقت تقوی پرہیزگاری کی بھی ہے. ایسی ہماری پیدائش ہے کہ ہمارے اندر گنہگار بننے کی بھی طاقت ہے اور پرہیزگار بننے کی بھی طاقت ہے. نبیوں نے آ کر کے یہ بتایا کہ وہ جو طاقت گنہگار بننے کی ہے اس کو دباؤ، اس کو ختم مت کرو، اس کو دباؤ، اور جو طاقت اللہ کے اطاعت کرنے کے ہیں اس کو بڑھاؤ. ابو ہریرہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سو گئی بیٹھ کے؟ یہاں نہیں، سو مت. ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، میں جوان آدمی ہوں، میرے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں اپنی جوانی کے جوش میں، اس لیے میں آپ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کہ میں خصی ہو جاؤں، جیسے جانوروں کے خصی کرتے ہیں. یہ گناہ سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. ہاں، ایسا نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، وہ طاقت کو فنا کرو. کہ طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مردوں کو مردانہ طاقت دی ہے، عورتوں کو زنانہ طاقت دی ہے. کوئی اپنی طاقت کو فنا نہ کرے، کیونکہ ان طاقتوں سے بھی کچھ مقصود ہے. اس لیے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور فرمایا ابو ہریرہ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. اگر کسی کی قسمت میں زنا ہے تو زنا ہو کر کرے رہے گا. اس لیے کہا، اس لیے کاٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے. ہاں، تو میں نے کہا طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جو طاقت دی ہے اس کو فنا نہیں کرنی ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو طاقت گناہوں کی ہے کہ اس کو دباؤ، اور جو طاقت اطاعت کی ہے اس کو بڑھاؤ. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجاہدہ، ایک محنت کہ اپنے آپ کو کرنے کے کاموں کا زیادہ پابند بنو، زیادہ پابند کرو طریقے کو سامنے رکھ کر، تاکہ نہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ مزمحل اور کمزور ہو جائے. اس کو ختم نہیں کرنی ہے. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. ہاں، کہ حکموں کے لحاظ سے اپنے آپ کو، حکموں کا پلہ بھاری رکھو، حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری رکھو. ہاں، جب حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری ہوگا تو نافرمانی والی طاقتیں کمزور ہو جائے گی. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نظام دیا ہے، نمازیں دی ہے، روزے دیے ہیں. جی ہاں، عبادتیں کہ وہ عبادتیں اسی وجہ سے ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ کے اطاعت اور اس کی تابعداری کی طاقت بڑھتی چلی جائے. فرض عبادتیں، نفلی عبادتیں، جی ہاں، اجتماعی عبادتیں، انفرادی عبادتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کی طاقت بھی دی ہے. ہاں، گناہ کی بھی طاقت دی ہے، تو گناہ کی طاقت کے مقابلے میں عبادت والی طاقت بڑھے، اور اس کے لیے دعوت چلائی ہے اللہ نے.
یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی آتا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ جب دعوت قائم ہوتی ہے تو عبادت قائم ہوتی ہے۔ ہاں، دعوت زندگی میں آئی کہ عبادت آئے گی۔ کہ دعوت میں بھی پھرتے ہیں اور عبادت میں کمزور ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کرام اپنی دعوت میں بھی ہوتے تھے، اپنی عبادت میں بھی ہوتے تھے، اور امت کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ اپنی دعوت کے ساتھ اپنی عبادت کو بڑھاؤ، فرائض کو بھی ادا کرو، نوافل کو بھی ادا کرو، عزیمت کو اختیار کرو، تاکہ کسر باقی نہ رہے۔ ہاں، یہ دعوت اگر ہضم ہوئی ہے تو مزاج عبادت کا بنے گا۔ ہاں، جو دعوت کی محنت دی ہے اگر یہ محنت ہضم ہوئی ہے تو عبادت بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام کی عبادت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھو، کہ وہ اپنی دعوت میں لگنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ، ان کی عبادتیں بھی بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس لیے دعوت کی ہضم ہونے کی علامت ہے کہ جتنی دعوت ہضم ہوگی، یہ محنت جتنی ہضم ہوگی، عبادت بڑھ جائے گی۔ ہاں، فرائض کا اہتمام ہو جائے گا، فرائض کا اہتمام ہو جائے گا کہ فرائض کو اہتمام سے ادا کرو، کیونکہ یہ فرائض اللہ کے حقوق ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو نماز اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا، معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تعلیم دی ہے اپنی دعوت کے ساتھ کہ جتنی دعوت ہضم ہوگی اتنی عبادت زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی دیکھے کہ دعوت میں رہتے ہوئے میری عبادت کتنی ہے۔ ہاں، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ صحابہ کرام کی عبادتیں بہت زیادہ تھیں، رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ فرائض بھی ادا ہوتے تھے، نوافل بھی ادا ہوتے تھے، کیونکہ دعوت عبادت کی دعوت ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، خالی نفر اور سفر پر گزارا نہ کریں کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے نفر سفر کر رہے ہیں، کہ اس پر گزارا مت کرو، یہ تو ایک ہی کام ہوا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نفر سفر تو 6واں نمبر ہے، باقی 5 کہاں گئے؟ یہ فرماتے مولانا انعام الحسن کہ نفر سفر خروج یہ تو 6واں نمبر ہے نا، باقی 5 کہاں گئے؟ ہم کو کام دیا ہے میرے، خالی نفر سفر پر نہیں ہے بات، بلکہ ایک پورا نظام ہے۔ ایک تو ایمان میں کمال آوے، اور ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف پڑے۔ کہ ہدایت دیں گے تو ہدایت کا اثر اوپر ہوگا، اندر خدا کا خوف ہوگا۔ محنت پر ہدایت دیں گے، ہے نہیں کہ محنت پر ہدایت ملے گی، تو ہدایت کا کیا اثر ہوگا؟ کہ ہدایت کا ایک اثر اوپر ہوگا، جی ہاں، ایک اثر اندر ہوگا۔ کہ اوپر کیا اثر ہوگا؟ کہ اوپر سے زندگی صاف ستھری ہوگی، جی ہاں، اوپر سے زندگی صاف ستھری ہوگی، اور اندر سے کہ اندر سے خدا کا ڈر ہوگا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر چلتے رہیں گے تو ہم اوپر سے ان کی زندگی سدھاریں گے، ان کے اعمال، ان کے حرکات صحیح ہو جائیں گے، یعنی سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری حرکات سکنات سنت کے مطابق ہو۔ ہماری زندگی کی ترتیب یہ ہے
کہ ہماری اجتماعی زندگی نصرت کے لیے ہو، کہ ہم سب مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ ایسی محنت کریں کہ دین کو پانی ملے، کہ دین امت کی ہر شعبے میں پہنچ جائے، تاجروں میں تجارت کا، مزدوروں میں مزدوروں کا، اقتدار والوں میں اقتدار کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین، محنت کی وجہ سے، کہ جب محنت ہوگی تو ہر شعبے میں اس کا دین آئے گا۔ یہ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ یہ اوپر، اور اندر، کہ اندر تقویٰ ہوگا، اندر خدا کا ڈر ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنی عبادتوں میں اخلاص کا بھی اہتمام کریں گے، ہاں، کہ اللہ کے لیے ہو جائے، غیر خدا کے لیے کوئی چیز ہوئی تو وہ تو کام کی نہیں ہے، کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ ہدایت ہی ہے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، کہ اچھی چیز ہے کہ وہ تھوڑی ہے، ایک پھول ہے تو وہ پھول اپنی خوشبو دے گا، دوسری کوئی چیز نہیں دے گا، ہاں، کیوں اچھی چیز ہے تو کہا کہ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو ایک تو ہماری ذمہ داری میرے دوستو کہ اپنے عمل کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اور دوسرا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا کوئی نتیجہ، اپنے عمل کی کوئی غرض دنیا میں نہیں، بلکہ ہم اپنے عمل سے اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ ہماری آخرت بنا لے، کیونکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اللہ اس کی آخرت بنائیں گے۔ دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی، وہ تو رہے گی نہیں، نبی ہو، ولی ہو، شقی ہو، یہ تو گزرے کے لیے، تو گزرنے کے گزر جائے گی۔ اصل آخرت ہے، کہ آخرت کی دو صفت ہے، والآخرت خیر وابقا، کہ آخرت تو بہت بہتر ہے دنیا سے، کہ دنیا میں تو زوال آتا ہے، آخرت میں زوال نہیں ہے، دنیا میں تغیر آتا ہے، آخرت میں تغیر نہیں ہے۔ دنیا میں تغیر آتا ہی نہیں آتا، آپ کا بچپنا ہو گیا، پھر جوانی ہو گئی، پھر بڑھاپا ہو گیا، یہ تغیر کہلاتا ہے۔ یہ دنیا تغیر سے خالی نہیں ہے، آخرت میں تغیر نہیں ہے، بلکہ آخرت میں خیر ہے تو وہ خیر باقی ہے، ختم نہیں ہوگی، اور اگر شر ہے تو وہ شر بھی باقی رہے گا۔ والآخرۃ خیر وبقا، آخرت کی صفت بتائیے کہ آخرت میں کہ خیر بھی ہے اور بقا بھی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو آخرت والا بنایا ہے کہ اپنے کام سے آخرت چاہو اور خوش مت چاہو۔ جب اللہ کو راضی کرو گے تو آخرت اللہ تعالیٰ بنا کر کے دیں گے۔ صحابہ کی صفت یہی تھی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ حضرات اپنا کام کس طرح کرتے تھے کہ وہ اپنے کام میں اللہ کی رضا چاہتے تھے، جب تک اللہ کا فضل مانگتے تھے اور اللہ کی رضا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے، اپنی مہربانی فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ کا فضل مانگتے تھے۔ فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے فضل مانگتا ہوں، تو فضل میں تندرستی بھی ہے، فضل میں روزی بھی ہے، فضل میں جنت بھی ہے۔ کہ وصل اللہ من فضلہ، اللہ سے فضل مانگا کرو کہ فضل میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی جس کے تم محتاج ہو، یہ کہا تو اللہ سے فضل مانگا کریں۔ تو یہ حضرات اللہ کا فضل مانگتے تھے۔ دوسری صفت کیا تھی ان کی کہ وہ اپنے کام سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل نہیں چاہتے تھے، یہ تو اپنے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل ہو جائے، اور اللہ کی نسبت سے کہ اللہ کی نسبت سے یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہاں، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، کہ فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ تو ایک ہدایت یہ دی گئی کہ دین کا کام کریں گے
اور دین کا کام کرنے سے کیا چاہیں گے کہ اللہ کو راضی کریں. تو ایک تو اللہ نیت سے راضی ہوگا، دوسرا اللہ صحیح ترتیب سے راضی ہوگا. نیت صحیح ہے اور عمل کی ترتیب صحیح نہیں ہے کہ تو بھی نہیں. اسے نبی آ کر کے نیت بھی سکھاتے ہیں، عمل بھی سکھاتے ہیں اور عمل کی ترتیب بھی سکھاتے ہیں. ان تینوں سے دین مکمل بنتا ہے. عمل ہوا، عمل کی ترتیب صحیح ہوئی، اور عمل کی ترتیب کی نیت صحیح ہوئی، اس سے بنتا ہے دین. اس لیے دین کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ تو دیکھا دیکھی ہو جائے گا. ایک کو دیکھ کر دوسرے نے کر لیا، جیسے آج ہے. ہاں، کہ دیکھ کر کے وضو کر لیا، دیکھ کر نماز پڑھ لی. حج میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کرتے ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عملوں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر دیا ہے. علم و ذکر کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا. جیسے روشنی کے بغیر اندھیرا دور نہیں ہوتا، ایسے ہی علم و ذکر کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا. اور یہ علم و ذکر خالی تبلیغ میں نہیں ہے، وہ تو ہمیں پہلے سے چلا آ رہا ہے. کہ دین تو علم و ذکر کا نام ہے. کہ دین میں کیا ہے؟ کہ دین میں علم و ذکر ہے. کہ علم کس چیز کا؟ کہ علم جن باتوں کا کرنا ہے اس کا علم، جن باتوں سے بچنا ہے اس کا علم. ہاں، علم سے یہ مراد ہے کہ جن باتوں کو کرنا ہے اس کا علم، جن باتوں سے بچنا ہے اس کا علم. یہ ہونا چاہیے تاکہ بچنے کی چیز سے بچے اور کرنے کی چیز سے کرے. اس علم کو علم شریعت کہتے ہیں. علم شریعت کہ یہ چیز کرنے کی ہے، یہ چیز بچنے کی ہے. تو جس علم میں کرنے بچنے کی باتیں بتائی جائیں اس کو شریعت کہتے ہیں. کہ شریعت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ کرو، یہ مت کرو، اتنا کرو، اتنا مت کرو. اس لیے یہ علم بھی ضروری ہے، ورنہ عمل ہی غلط ہو جائے گا. دوسرا علم جو ہم کو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ صحیح عمل کرنے سے کیا ملے گا. صحیح عمل کرنے سے کیا ملے گا اور عمل کو چھوڑنے سے یا عمل کو توڑنے سے کیا ہوگا، وہ دوسرا علم ہے. ہماری زندگی علم والی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. یعنی لوگ جاہلیت کے گھیرے میں تھے اور جاہلیت کی وجہ سے غافل بھی تھے. کیونکہ جس کو اپنی زندگی کی خبر نہیں ہوگی وہ غافل ہوگا. تو لوگ جہالت میں بھی تھے، غفلت میں بھی تھے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو آگاہ کریں اللہ سے، اس کے ڈر سے کہ ان کے باپ دادا کو بھی کسی نے آگاہ نہیں کیا ہے، وہ سب غافل ہو گئے. تو غفلت سے نکالنے کے لیے اور جہالت میں سے نکالنے کے لیے دین آیا. تو دین علم و ذکر کا نام ہے. دین میرے بھائیوں یاد رکھو علم و ذکر کا نام ہے. کہ دین میں علم و ذکر ہی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، یہ عمل. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے علم میں کہ یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا. یہ علم تو ایک فضائل ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے فضیلت کا، ایک علم ہوتا ہے شریعت کا. تبلیغ اس علم کی تبلیغ ہے. تبلیغ کس چیز کی ہے؟ کہ تبلیغ پھرنے کی نہیں ہے. پھرنا تو ہماری غفلت دور کرنے کے لیے ہے. ماحول میں سے نکلو تاکہ تمہارا شعور صحیح ہو جائے، کیونکہ ماحول کا نشہ چڑھتا ہے. تو اس لیے نفر سفر کرایا تاکہ شعور صحیح ہو جائے. چنانچہ سے آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے. ہاں،
گویا غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے کہ جتنی محنت کی ہے اتنا تاثر پیدا ہوتا ہے تبلیغ میں. صحیح محنت کرے صحیح میں تو صحیح تاثر پیدا ہوتا ہے. بعضوں کو ندامت پیدا ہوتی ہے, بعضوں کو جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہاں وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے محنت کے بعد. تو بعضوں کو محنت پر جذبہ ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں, جان کو مال کو لگاتے رہتے ہیں شوق سے. ایک جذبہ بنا دین کی وجہ سے, اور جذبے میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے. بعضوں کو خوف پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کے راستے میں نکل ان کو خوف ملا, تو خوف کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے ڈر کر کے اور توبہ کر کے اپنے سارے معاف کروا دیے گناہ کہ یا اللہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے اور میں تو ایسا ہوں. تو ان کو ڈر لگا اور ڈر میں وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے تو اللہ ان کو معاف کر دیا. یہ فائدے ہیں نفر سفر کے. کسی کو خوف ملے گا, کسی کو شوق ملے گا, کسی کو جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا دیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو راستے کی رہبریاں دیں گے. تو کسی کو شوق دیں گے, کسی کو خوف دیں گے. یہ کس پر ملے گا؟ یہ محنت پر ملے گا. اگر دین کی محنت نہیں ہوئی تو یہ دین کی محنت نہیں ہوئی تو جیسے محنت کا نفع ہے اس محنت کے چھوٹنے کا نقصان ہے. یہ کیا نقصان ہے کہ لوگوں کو نشہ چڑھ جائے گا. ہاں لوگ نشے میں آ جائیں گے. جی ہاں, جب محنت چھوٹ جائے گی, ذمہ داریوں کی پرواہ نہیں ہوگی تو ان کو نشہ چڑھے گا. کہ کس چیز کا نشہ, کیا نشہ چڑھے گا؟ کہ دو نشہ چڑھیں گے. ایک جہالت کا نشہ, ہاں یہ جاہل ہیں, پتہ نہیں کیا حکم ہے کیا حرام ہے کچھ نہیں, تو ایک نشہ جہالت کا. اور دوسرا نشہ غفلت کا. یہ جاہل بھی ہے غافل بھی ہے کہ ان پر نشے چڑھیں گے. حدیثوں میں ہے کہ لوگوں کو نشے چڑھ جائیں گے. اس نشے میں ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کبھی مالداری کا نشہ چڑھتا ہے کہ مال آیا, مال کی محبت آئی, اس کے بڑھانے کی حوث پیدا ہوئی اور مال بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا. ہاں تو اب اس کو نشہ آئے گا. ہاں تو پھر مال اس کو حق بات سمجھ میں نہیں دے گا, کیونکہ مال ہی کی محنت کی ہے. جیسے قارون کو مال ملا تو اس کو مال کا نشہ چڑھ گیا اور اس نشے میں اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. جو آدمی ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا, ان کی نجات کے لیے آیا تھا, ان کے خاندان کا تھا, تو یہ ان کا دشمن ہو گیا. ہاں تو نشے میں دشمنی ملی, اطاعت و تابعداری نہیں ملی. ورنہ تو اطاعت کرتا بلکہ دشمن ہو گیا. یہ کیوں کہ یہ مال نے اس کے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے. یہ مال سے یہ نشہ چڑھ جاتا ہے. اس نشے میں اطاعت نہیں ہوتی بلکہ نافرمانی ہوتی ہے. مال کے نشے میں نبیوں سے ٹکراتے ہیں لوگ. ہاں کہ نبیوں سے یہی لوگ ٹکراتے تھے جن کو ان کے زمانے میں مال دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا تھا, تو وہ نبی سے ٹکر لیتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. کہ ہم نے جب کسی بستی میں رسول بھیجا ہے تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے مال سے, وہ کہتے تھے کہ جو بات تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہاں ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ کیوں کہ ان کے مالوں نے ان پر یہ اثر کیا ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. مال کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جب مال کے ساتھ آدمی کا استعمال صحیح نہیں ہوتا تو پھر یہ اثر پیدا کرے گا کہ حق بات کا سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا. ہاں اس لیے ہمارے نبی نے مال کو حرام نہیں کیا کہ مالدار مت بنو, بلکہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ المال نعم المعونہ. حدیث شریف میں
کہ المال نعم المعونہ، کہ مال تو زندگی کا بہترین سہارا ہے، کہ مال تو زندگی کا ضرورتوں کا بہترین سہارا ہے۔ آدمی کی ضرورتیں زندگی کے مال سے پوری ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ کہ کوئی سی بازار سے جا کر لے آؤ، جی ہاں، تو مال کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مال کو زندگی کا سہارا بتایا ہمارے نبی نے، کہ مال زندگی کا سہارا ہے۔ بہت سی حاجتیں، بہت سی راحتیں، بہت سی سہولتیں مال سے ملتی ہے۔ دوسرا کہ مال سے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، خالی گزارے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا گزارے کی بھی جگہ ہے کہ وہ گزر رہی ہے روز روز۔ ایسے ہی یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی بھی جگہ ہے۔ تو حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ نے جانی طاقتیں بھی دی ہیں، مالی طاقتیں بھی دی ہیں۔ ہمارے ذمے جانی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں۔ اس طرح جانی خدمتیں بھی ہیں کہ لوگوں کی خدمت اپنی جان سے کرو، مدد کرو، سہارا دو، اور اپنے مال سے بھی ان کی مدد کرو۔ تو مال اور جان اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کرنے پڑیں گے، کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا۔ سب سے پہلا حق کس کا؟ کیوں کہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں، کوئی نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو پہلا حق کس کا ہے؟ کہ پہلا حق اللہ کا ہے۔ یہ تعلیم ہے، اور وہ حق عبادت کا حق ہے، کہ پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ کی عبادت کرو، اور عبادتوں کو صحیح کرو۔ عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر نازل ہوا ہے۔ عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر نازل ہوا ہے کہ عبادتیں کس طرح کرو گے۔ ہاں، اس لیے زندگی ہماری علم و ذکر والی ہے۔ علم و ذکر کی ایسی ضرورت ہے زندگی کو جیسے ریل کو پٹری کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ریل بغیر پٹری کے چلے گی؟ کیوں بھائی؟ کوئی ریل بغیر پٹری کے چلے گی کہ نہیں چل سکتی؟ وہ ڈھیر ہو جائے گی، پٹری سے نہیں سے اتنی کہ ڈھیر ہو گئی، آگے رفتار نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کی دو پٹڑیاں، وہ علم و ذکر ہے۔ علم و ذکر ہے کہ علم سیکھو، پھر علم کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ذکر ہے۔ ہاں، کیونکہ ہر ذاکر موتی ہوتا ہے، جو ذاکر ہوگا وہ اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اطاعت کرنے والا ہوگا وہ ذاکر ہوگا۔ تو ذکر سے مراد اپنے علم پر عمل کرنا، اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی یہ دو لائنیں بنائی ہیں، علم و ذکر، کہ زندگی کی ذمہ داریاں جاننا، اس کا نام علم ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس کا نام ذکر ہے۔ کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو جانو اور ذمہ داریوں کو پوری کرو۔ رسول آ کر یہ ساری ترتیب سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے یہ عمل اس طرح ہوگا، یہ عمل اس طرح ہوگا۔ اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں ہماری دعوت میں۔ اور یہ علم و ذکر خالی تبلیغ والوں کو ملا ہے ایسا نہیں ہے، ہر زمانے میں دیا ہے اللہ نے۔ ہر زمانے میں امتوں کو علم و ذکر ملا ہے تاکہ وہ ذمہ داریوں کو سمجھیں علم سے اور پھر اپنے عمل سے اس کو پورا کریں، تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے علم اور ذکر ایسا ہے جیسا ریل کی پٹڑی۔ پٹڑی کے بغیر ریل نہیں چل سکتی۔ تو آدمی جس حال میں ہو اس حال کا علم و ذکر اس کے لیے ضروری ہے۔ آدمی کبھی راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا،
کبھی اطاعت و تابعداری میں ہوگا اور کبھی گناہ میں ہوگا. یہ 4 حالتوں سے کوئی انسان خالی نہیں ہوتا. آپ حضرات بھی غور کرو میری بات پر کہ 4 حالتوں میں سے ایک حالت پر ہوگا، یا راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا اطاعت اور تابعداری میں ہوگا، یا نافرمانی میں ہوگا. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی. اس لیے ان حالتوں میں دین کو دیکھنا ہے. اگر زندگی اطاعت اور تابعداری پر ہے تو اس پر ثابت قدم رہے. کیا رہے؟ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم پابند ہو، عمل پر ہو، تو اپنے عمل میں استقامت پیدا کرو، یعنی اس کے پابند ہو جاؤ. کہاں تک؟ کہ موت تک. موت تک کی پابندی کہ عمل صحیح بھی کرنا اور عمل کو موت تک کرنا، یہ ذمہ داری ہے. عمل صحیح ہوگا علم و ذکر سے، اور پھر اس کو لے جانا ہے موت تک. یہ زندگی کی ذمہ داری بتائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہاں تک ذمہ داری ہے. اس لیے زندگی کو علم و ذکر پر لانا ہے، کیونکہ اعمال مختلف ہوتے ہیں. اعمال مختلف ہوتے ہیں، ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، ان کے اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں عملوں کے. فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا طریقہ، ظہر کی نماز کا طریقہ. ہاں، اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے کہ علم ہوگا تو عمل کی صحیح شکلیں وجود میں آئیں گی. روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت نماز سنتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے، سفر ہو، حضر ہو، اور اس کی اہمیت سمجھاتے تھے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ایک مثال، عمل کی اہمیت، عمل کا طریقہ، عمل کی فضیلت، عمل کا طریقہ، اس کا تعلق علم و ذکر سے ہے. کہ علم و ذکر ہوگا تو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو فجر کی 2 رکعت نماز سنت، کہ سب سے زیادہ سنت موقتہ میں جو کوئی سنت ہے تو فجر کی 2 سنت ہے. سنت موقتہ ہے نا 12 رکعت دن بھر میں 12 رکعت سنت موقتہ ہے. ان میں سب سے زیادہ تاکید اور موقت فجر کی 2 سنتوں کی ہے. یہ مثال کے لیے میں نے کہا علم و ذکر. علم و ذکر، فجر کی 2 رکعت نماز سنت آپ سفر میں، حضر میں ادا کرتے تھے، اور اس کو ہلکی ادا کرتے، لمبی نہیں. یہ طریقہ، عمل کا طریقہ کہ فجر میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور ہلکی پڑھتے تھے، میں لمبی قرات نہیں ہوتی تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی تو فجر کی 2 رکعت سنت کہ اس کے تاکید زیادہ اور اس کو پڑھنا کیسا کہ ہلکا. ظہر کی 4 سنت، مثال دے رہا ہوں، ظہر کی 4 سنت کہ ظہر کی 4 سنت تہجد کے برابر ہے. یہ بھی فضیلت ہے کہ ظہر کی 4 سنت تہجد کے برابر ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی پڑھتے تھے. 4 سنتوں کو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ علم و ذکر، کہ ہر بات میں آپ کو علم و ذکر ملے گا. ہاں، ہماری دعوت میں اس کی کمی ہے، ہماری محنت میں اس میں کمی ہے. اسی وجہ سے اس کے اثرات میں کمی ہے. اس محنت کے جو اثرات ہونے چاہیے، جو برکات ہونے چاہیے، وہ کمی اس وجہ سے ہے کہ اس میں علم و ذکر کی کمی ہے. کہ ہم کو جو دین دیا ہے وہ علم و ذکر کے ساتھ دیا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں کہ ظہر کی سنتوں کو آپ لمبی پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے، عصر کی سنتوں کی ترغیب دیتے تھے. عصر کی سنتوں کو تاکید نہیں ہوتی تھی لیکن اس کی ترغیب دیتے تھے،
فجر کی سنتوں کی تاکید تھی، ظہر کی سنتیں مؤکدہ تھی، اور عصر کی سنتیں کہ مؤکدہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اور کیا ترغیب دیتے تھے؟ مثال کے طور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اس آدمی کو دعا دی ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے۔ یہ میں مثالیں دی کس کی؟ کہ فضیلتوں کی، علم و ذکر کی، کہ ہم کو یہ چیزیں دی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، تب تو دعوت رنگ پر آئے گی۔ کس پر آئے گی؟ رنگ پر آئے گی۔ ہاں، عبادت اور بندگی کا رنگ ظاہر ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ہاں، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے کہ ہم اس کے عبادت گزار ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو بندگی کا رنگ آوے۔ کیا آوے؟ بندگی کا رنگ آوے۔ آدمی اچھا کھانا پیتا ہے ہوتا تو اس کی زندگی میں ایک رنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی تندرستی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ کیوں کہ یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، اور ایک محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کے چہرے کا اثر الگ ہے، اس کے چہرے کا اثر الگ ہے۔ عبادت کی زندگی کا اثر الگ ہے، اور عبادت کے ترک کا اثر الگ ہے۔ تو مغرب عصر کی سنت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے عصر کی سنتوں کے بارے میں یہ دعا دی ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت سنت ادا کرے۔ ہاں، تاکید تو نہیں کی ہے لیکن دعا دے کر ترغیب دی ہے۔ اس عصر کی 4 سنتیں مؤکدہ نہیں ہے، جی ہاں غیر مؤکدہ ہے۔ پڑھو گے تو نبی کی دعا ملے گی، پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ کہ نبی کی دعا ملے گی۔ تو یہ علم و ذکر کہلاتا ہے کہ ہماری دعوت علم و ذکر پر چل رہی ہے، جیسے ریل کی گاڑی، ریل دو پٹریوں پر چلتی ہے، کہ اسی سے اس کی رفتار بڑھے گی۔ جی ہاں، کہ دعوت علم و ذکر کے ساتھ، تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس علم و ذکر کے ذریعے سے رہبری ہوگی کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ تو دعوت کی حرکت کے ذریعے سے، محنت کی حرکت کے ذریعے سے علم و ذکر کو حرکت دی ہے کہ علم لوگوں کی زندگیوں میں آوے، ایک دوسرے کی صحبت میں رہیں، ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھیں، پوچھیں۔ دیکھو، اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ نبی نے بھی پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ میری بات کو پہنچاؤ۔ حکم دیا نہیں دیا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے بات پہنچا دو، چاہے ایک ہی بات ہو، ایک ہی آیت پہنچاؤ، بلغو، تبلیغ کرو۔ تو ایک ذمہ داری پہنچانے کی بھی دی ہے، تو خالی پہنچانا ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا دی ہے کہ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو، تاکہ صحیح بات معلوم ہو جائے۔ صحیح بات معلوم ہوگی تو صحیح بات پہنچاؤ گے۔ تو خالی یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کرو، بلکہ یہ کہ پوچھ کر کے صحیح علم حاصل کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو تمہارا نہ جاننا کوئی قصور نہیں ہے، آدمی ہے نہیں جانتا ہے تو نہ جاننا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن نہ پوچھنا قصور ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، آپ ذمہ دار حضرات ہیں، نہ جاننا قصور نہیں ہے۔ آدمی ماں کے پیٹ سے ایسا بیدار ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، ہاں، لیکن ایسا ہی رہے کہ کچھ نہ جانے کہ نا اب دنیا میں آیا ہے، ذمہ داریوں کی جگہ ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو جانو، اپنی ذمہ داریوں کو پوچھو۔ تو اللہ نے تبلیغ کا بھی حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے بات پہنچاؤ، چاہیے کی بات۔ اور یہ بھی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ یہ ایک عام دستور ہے
کہ آدمی کوئی چیز نہیں جانتا تو پوچھتا ہے ریلوے اسٹیشن کہاں ہے, پوسٹ آفس کہاں ہے, پوچھتے نہیں پوچھتے. پوچھنے کا رواج اور بتانے کا بھی رواج ہے. جس سے پوچھو گے وہ بتا دے گا اگر اس کو معلوم ہے تو, کہ ہاں یہ پوسٹ آفس کا راستہ ہے, یہ ریلوے اسٹیشن کا راستہ ہے. ہمارے دین میں بھی ہے کہ پوچھو نہیں جانتے ہو تو, اور جس کو معلوم ہے اس کو بتانا واجب ہے. اس کو بتلانا, پوچھنے والے کو بتلانا واجب ہے. نہیں بتائے گا تو گنہگار ہوگا. کہ پوچھنے کے لیے آیا ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ نے تبلیغ پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے اور دین کو پوچھ کر کے واقف ہونے کا بھی حکم دیا ہے. اس سے بات پوری ہوگی, کیونکہ واقف ہوگا تو دوسرے کو واقف کرے گا. جو خود نہ واقف ہے دوسرے کو کیسے واقف کرے گا؟ اس لیے پہنچانا بھی ہے اور پوچھ کر کے سیکھنا بھی ہے. اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں. یہ بنیاد ہے اس دعوت کی کہ جتنا علم و ذکر بڑھے گا کہ اتنی دعوت کی رونق بڑھے گی, اتنے دعوت کے اثرات بڑھیں گے. کیونکہ دعوت کوئی جہالت پھیلانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, دعوت کوئی غفلت پھیلانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. یہ دعوت تو علم و ذکر کی ہوتی ہے کہ اللہ کی باتوں کو جانو, اللہ کی باتوں کو مانو, اللہ کی باتوں کو جانو, اللہ کی باتوں کو مانا. جاننا اور ماننا یہ بندوں کی ذمہ داری ہے. اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ جانکار بن جاؤ, واقف بن جاؤ, پھر عمل کر کے ماننے والے بن جاؤ. اس کو اطاعت کہتے ہیں. تو ایمان اور اطاعت وہ ہماری دعوت کا اور ہمارے دین کا اصلی جوہر ہے کہ زندگیوں میں ایمان آوے, زندگیوں میں اطاعت آوے. پھر اطاعت اور ایمان کو لے کر کے ساری دنیا میں جائیں. ہاں, کہ زندگی ایمان کے لیے دی ہے, زندگی اطاعت کے لیے دی ہے. زندگی ایمان کے لیے دی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, ایک ہی اللہ ہے, کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے, کہ اس کو مانو اور اس کی اطاعت کرو. ہاں, تو ایمان اور اطاعت یہ اصل ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر دیا ہے, اور بندوں میں عام کرنے کے لیے کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو, احسان سے رہو. ہاں, انصاف سے رہو, احسان سے رہو بندوں کے ساتھ. احسان سے رہو گے تو محبتیں پیدا ہوگی, انصاف سے رہو گے تو کوئی شکایت نہیں پیدا ہوگی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دے گا کس کا؟ کہ انصاف کرنے کا, احسان کرنے کا. انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. کوئی گالی کھانا پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا کوئی گالی کھائے. لیکن یہ دعا ہر ایک پسند کرے گا کہ میں نے دعا دی ہے. ہاں, اور گالی دی ہے, گالی کوئی پسند نہیں کرے گا. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو اس لیے انصاف ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کرنے کا حکم ملا ہے. امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو, کہ انصاف کی وجہ سے حقدار کو حق ملے گا. انصاف کی وجہ سے کیا ملے گا؟ کہ انصاف ہوگا تو حقدار کو حق پہنچے گا. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا, کہ ظلم میں حق مارے جاتے ہیں. تو نبی اپنا منصب بتا رہا ہے کہ امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو, کہ تمہاری ہر ہستی انصاف کرنے والی, تمہارا ہر انسان انصاف کرنے والا, کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے, جو اپنے ناپسند کرے دوسروں کے ناپسند کرے. اس کو انصاف کہتے ہیں. تو یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جانے, بندوں کے حقوق ادا ہو جانے. جی ہاں, اور ان سب کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانی ہے اور کچھ نہیں چاہنا ہے. کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ کچھ نہیں چاہتے, کچھ نہیں چاہتے. مالداروں سے مال نہیں چاہتے, عہدیداروں سے عہدہ نہیں چاہتے, زمینداروں سے زمین نہیں چاہتے. تو پھر کیا چاہتے ہو؟ تو صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہمامنا الدنیا, ہمارے عزائم, ہمارے ارادے اپنی آخرت بنانے کے ہیں. ہاں, ہمارے ارادے اور عزائم اپنی دنیا بنانے کے نہیں ہیں.
یہ اخلاص کی بات آئی کہ اپنے کام سے، اپنی محنت سے اخلاص، آخرت چاہو کہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی، کہ آخرت چاہو، ہاں کہ اللہ راضی ہوگا تو آخرت بنا کر کے دے گا، اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہماری آخرت بنائے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ ہاں جیسے ماں باپ بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں کہ میرے بچوں کا بھلا ہو جاوے، ہاں میرے بچوں کا بھلا ہو جاوے، ایسے نبیوں کا تقاضا ان کی طبیعتوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے بھلا چاہتے ہیں۔ اب نبی نہیں آئے گا، اب امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، نبی نہیں آئے گا، اب امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ خیر خواہی کے ساتھ کام کرو کہ اب امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو امت کے جو لوگ سمجھدار ہیں وہ خیر خواہی کریں، ان لوگوں کے لیے جو نادان ہیں، اور خیر خواہی کریں، ان کو دعوت دیں، اور دعوت میں ان کو اللہ کے انعام اکرام سمجھائیں تاکہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بنیں اور اپنے آخرت بنانے والے بنیں۔ اس لیے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم کو اس لیے نکالا گیا ہے، ہاں کہ حق کو روشن کرو، حق کو واضح کرو، اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی دعاؤں سے حق کو تیز کرو، کہ اس لیے کہ ہم کو اللہ، اس امت کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے، یہ شرف ہے، یہ شرف ہے، اس لیے اس کام میں ایک تو اپنے آپ کو بنانا ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ، ہاں دوسروں کی طرف نظر خیر خواہی کی ہے اور اپنی طرف نظر پابندی کی ہے، دوسروں کی طرف نظر خیر خواہی کی، اس کا بھلا چاہو، یہ بھی نمازی ہو جاوے، یہ بھی ٹھیک ہو جاوے، اور اپنی طرف نظر پابندی کی کہ اپنے آپ کو پابند کرو، اپنے آپ کو پابند کرو۔ اس لیے ہم امت پر ایک ذمہ داری استقامت کی ہے اور ایک ذمہ داری نصرت کی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں استقامت اور پابندی کے ساتھ رہے، فرائض بھی ادا کرے، سنت بھی ادا کرے، مستحب بھی ادا کرے، کہ کوئی چیز باقی نہ رہے، کوئی نماز اس کے اوپر باقی نہ رہے، جو چھوٹ گئی پہلی غفلت میں ان نمازوں کو بھی ادا کرے، جو زکاتیں ہیں وہ زکاتیں میں ادا کرے، کہ کوئی فرض چھوٹے نہیں۔ ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب بنے، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اسے کوئی نماز نہیں گئی، جو گئی تھی وہ ادا کرنی، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ تو ہمارا ہر ساتھی لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، مسجد میں بلاتا ہے، تو وہ صاحب ترتیب بنے کہ میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز باقی نہیں ہے، اور دوسرے فرائض ہیں کہ وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے اندر عمل میں استقامت پیدا کرو۔ دوسرا، اپنے دین کے مددگار بنو، یہ دو ذمہ داری، اپنے دین کی مددگار بنو، ایسی محنت کرو کہ لوگوں کی زندگیوں میں اور مختلف طبقوں میں دین آوے، تاجروں میں تجارت کا دین، مزدوروں میں مزدوروں کا دین، جی ہاں، اور جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک کو، تو وہ اپنی زندگی عبادت والی بناوے، پھر جو جس طبقے میں ہو اس طبقے کا دین آوے۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ میں ہے کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ میں یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی عبادت والی بنے، ہر طبقہ اپنے طبقے میں اپنے دین کا پابند بنے، تاجر میں تجارت کے دین آوے، مزدور میں مزدوری کے دین آوے۔ اس لیے امت کو حرکت دی ہے، امت کو حرکت دی ہے، اس خیر کو لے کر پھرو اور لوگوں کو فضائل بتاؤ، لوگوں کو ذمہ داری بتاؤ کہ کام کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، نہیں تو یہ مصیبت آئے گی، تاکہ دل جو ہے مائل ہو جائے کام کی طرف، کہ فضائل کے ذریعے سے، ترغیب کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے یہ کام چلانا ہے۔